سر کل میاں صاحب نے پریس کانفرنس کی اور ہمیں یہ لگا کہ جو اتنا پولیٹیکلی کیوس ابھی ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل نریٹو آ کے ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں اور یا سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کوئی شاید رول پلے کرنے کے لیے آ رہے ہوں. لیکن انہوں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جی 14 روپے یونٹ بجلی کی قیمت کم کر کے پنجاب والوں کو خصوصی طور پہ رعایت دی جا رہی ہے اور شاباشی بھی دی کہ جی بڑا اچھا کام ہو رہا ہے. سر میاں صاحب نے اچانک خاموشی توڑی ہے لیکن اس طرح توڑی ہے کہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا. آپ کو کیا سمجھ آئی ہے اس کی؟ دیکھیں میاں صاحب نے ویسے تو جو یہ سٹیٹمنٹ تھی شاباشی تو دینی چاہیے تھی چیف منسٹر صاحبہ کو, اچھا لیکن یہ اناؤنسمنٹ چیف منسٹر صاحبہ کو کرنی چاہیے تھی. میاں صاحب کی یہ مقام نہیں تھا کہ وہ ایز دا 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیڈ آف دا پارٹی ہو کے وہ یہ بیان خود ہی اناؤنس کریں. میاں صاحب کو اس سارے معاملے کے اندر پہلے تو یہ بنتا یہ اناؤنسمنٹ ان کی اسٹیٹس سے تھوڑا نیچے کا کام تھا, چیف منسٹر صاحبہ کو کرنی چاہیے تھی, انہیں شاباش بھی دینی چاہیے تھی. لیکن بہرحال انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ اپنا آپ کو کریں. میاں صاحب تھے انگلینڈ میں, انگلینڈ سے انہیں پرائم منسٹر کے لیے بلایا گیا. اچھا. پھر انہیں مری کے فریزر میں رکھ دیا گیا. مطلب یہ تو ویسے ہی ہے جیسے کسی کو کولڈ سٹوریج میں رکھتے ہیں. میاں صاحب بیچارے مری جا کے بیٹھ جاتے ہیں. مری سے تو بہتر تھا وہ لنڈن, میں نے پہلے بتایا بھی تھا کہ بیچارے جانا بھی چاہ رہے تھے, پھر بچے بھی کہتے ہیں, ان کے دوست بھی کہتے ہیں کہ جی نہ جائیں آپ نہ جائیں, تو وہ یہاں ہیں. اب حقیقت جو ہے نیچے کی میری اس کے بارے میں پولیٹیکل اینگل بالکل ڈیفرنٹ ہے. اچھا. میاں صاحب کی پارٹی کے اوپر گرفت جو ہے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. میاں صاحب جو ہیں ان کی سیاست کے اوپر گرفت جو ہے دن بدن کمزور ہوتی جا رہی ہے. میاں صاحب کی کیپیبلٹی ٹو بلڈ اے نیریٹو وہ ان کا ایک کمزور ہو گیا. ہاں, وہ ان کا ایک اعزاز تھا کہ وہ ایسا نیریٹو بلڈ کرتے تھے جو ویٹ رکھتا تھا, وہ بھی ان کی جاتی جا رہی ہے. حقیقت میں اگر چیک کریں نا آپ تو مسلم لیگ میں سے اب نون نکلتا جا رہا ہے. اچھا. مسلم لیگ اب جو ہے وہ اس کے اندر نون کی افیکٹیویٹی, صرف نون کی نہیں, نون کی فیملی کی افیکٹیویٹی بھی کم ہوتی جا رہی ہے. اچھا. بٹ شی از دیکھیں جی, اب آپ کا کچھ ہونا اور چیز ہے لیکن عوام کے اندر مقبولیت جو ہے وہ اور چیز ہے. مطلب اگر ایک پتن اٹھ کے کہہ دے کہ میاں نواز شریف صاحب اپنی سیٹ ہار گئے ہیں اور یہ اس کے پروفز پڑے ہیں, فارم 47 کے مطابق یہ اور 45 کے مطابق اگر ہزارہ سے بھی وہ ہار جائیں, یہاں پہ پرائم منسٹر ہار جائے, چیف منسٹر ہار جائے, یہ سب لوگ ہار جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے نون کو نکال دیا. نون فیملی جو ہے, میاں صاحب کا خاندان جو ہے, اس کو عوام نے پولیٹیکلی ریڈنڈنٹ کر دیا ہے. اور اب اس چیز کا احساس سب سے پہلے میاں صاحب کو ہی ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کی ایفیکٹ بھی میاں صاحب پہ آیا. میاں صاحب پارٹی ہیڈ یا پارٹی سرپرست ہونے کے باوجود پرائم منسٹر نواز شریف کا اور پاکستان کو نوازنے کا اشتہار دینے کے باوجود پرائم منسٹر نہیں بن سکے. اسی لیے وہ واپس جانے کے موڈ میں اب, تو اسی لیے ان کا دل تو نہیں لگ رہا. لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ خود ایک اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے. تو یہ جو خاموشی انہوں نے اختیار کی, یہ انہوں نے خود ساختہ تھی یا کروائی کی تھی؟ کچھ کہنے کو نہیں ہے. ابھی بھی کچھ نہیں تھا, کل بھی کچھ نہیں تھا, پرسوں بھی کچھ نہیں ہوگا. مجبور ہے میاں صاحب, اس کا مطلب یہ ہوا میاں صاحب مجبور ہیں. بھائی کے ہاتھوں بھی, بیٹی کے ہاتھوں بھی. میاں صاحب جس روٹ پہ چل رہے ہیں اس میں آگے بلاک ہے. اچھا. دیکھیں نا, یہ جو روٹ تھا جس میں کہ آپ اپنے خاندان کے لیے کام کرتے ہیں, آپ اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں, اس کا اب روڈ بلاک آ گیا, پبلک کھڑی ہو گئی ہے, راستہ انہوں نے بند کر دیے. اب آپ جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ نے جناب بڑی مشکل سے نیچے سے جو ہے پبلک کے سروں کے اوپر سے برج بنا کے آپ کرسی تک تو پہنچ گئے, واپس کیسے نکلیں گے وہاں سے؟ تو لہٰذا اب جو عمل اس وقت نون میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑے دنوں بعد آپ کو مسلم لیگ تو نظر آئے گی, نون نظر نہیں آئے گی. نہیں سر, ان کو تو اس ٹائم اپوزیشن کے ساتھ لڑائی کرنے میں بڑی دقت آ رہی ہے, یہ ان کو بھی نہیں کاؤنٹر کر پا رہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میاں صاحب کل ایک نیریٹو دیتا ہے ایسا سٹرونگ جو اپوزیشن کی پھیتی کر دیتا, لیکن میاں صاحب نے خاموشی اختیار کر دی.
تو سر پی ٹی آئی کے خلاف اب ان کا بیانیہ پھر وہ ایک پنجابی کا محاورہ ہے کہ جنہ دے کارچ دانے انہوں نے کملے بھی سیانے. جس کے گھر میں ووٹ ہوتا ہے سیاست اس کی ہوتی ہے. میں سیاست دان کے طور پہ یہ بات سمجھا رہا ہوں. اہل دانش تو وہ سمجھاتے ہیں جو کہ انہیں بتا دیا جاتا ہے. میں خبر نہیں دے رہا, میں سیاست دے رہا ہوں آپ کو کہ جس کے ساتھ پبلک نہ ہو اس کی سیاست نہیں, اس کا سیاسی نصیب بھی سو جاتا ہے. مذاق کر رہے ہیں سر آپ, پبلک نہ ہو. سر اون چودھری کے نواز شریف سے بھی زیادہ ووٹ نکل آئے ہیں. اون چودھری کو جو پبلک نے ووٹ ڈالا ہے وہ نواز شریف صاحب سے میں تو نواز شریف کے بارے میں بات کروں گا یار, مجھے وہیں رہنے دو جس لیول پہ میں بات کر سکتا ہوں. اچھا اب جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان کے ووٹ نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اندر ایک شکست و ریخت کا عمل جاری ہے. یہ اندر سے ٹوٹ رہے ہیں, یہ اندر سے گھل رہے ہیں. کہ یہ احساس ان کو ہو چکا ہوا ہے کہ بھائی جان احساس نہیں ہوا, نظر آ گیا ہوا ہے. اچھا, ویزیبل ہے, دیکھا ہوا ہے. سب سے زیادہ اس بات کا پتہ میاں صاحب کو ہے کہ انہیں کتنے ووٹ ملے ہیں. سر جتنا قد کاٹ ہے ان کو تو یہاں پہ سیاسی غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہنا چاہیے تھا کہ جی یہ میں تو ریزائن کر رہا ہوں, میں نے تو ووٹ لیا. یہ صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے اگر باہر آپ کی جائیداد نہ ہو تو. اچھا, جب آپ اور آپ کے کوئی وقتی مفادات نہ ہو, جب آپ پبلک کے لیے پالیٹکس کر رہے ہو then you can do anything. جب آپ اپنے پیٹ کے لیے, اپنے مفاد کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی مالی منفعت کے لیے, اپنی جائیدادوں کو بچانے کے لیے, اپنے بزنس کو بچانے کے لیے, مہنگی بجلی بیچنے کے لیے, بجلی کی رائلٹی لینے کے لیے, فیکٹری چلائے بغیر بجلی پیسے لینے کے لیے کام کر رہے ہو, تو پھر آپ میں کہاں سے وہ گٹس آئیں گے کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ میں ہار گیا ہوں. آپ تو مطلب یہ ہے کہ اس لیے یہ عمل جو ہے ایک دو رخی ہے جس کی وجہ سے وہ کریٹیوٹی نئے آئیڈیاز جو ہوتے ہیں یہ عطا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. اچھا سر, یہ ابھی پچھلے دنوں آپ نے جو ایک محفل بلائی, بلکہ بلائی نہیں, آرگینک گیدرنگ تھی جو, جسے آپ نے کہا کہ وہ سب لوگ اپنے اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے اکٹھے ہوئے اور ایک اپوزیشن کا ایک سٹنگ ہوئی, اور اس میں شاید ٹی او آرز تک بھی بات پہنچ چکی ہوئی ہے کہ حکومت کے خلاف اپوزیشن کا جو گٹ جوڑ ہے وہ کس طرح ایکٹیو ہوگا اور کیا کرے گا. سر تحریک انصاف تو یہ چاہ رہی ہے کہ وہ کسی طرح یہ قاضی صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ان کی ایکسٹینشن ہے یا مدت ملازمت میں توسیع ہے اس کو روکا جائے, اور شاید ان کو فورم بھی اس لیے چاہیے کہ ان کے ایک لیڈر جیل میں قید ہیں, ان کے بانی جو ہیں تحریک انصاف کے, ان کی رہائی بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے, وہ بھی نہیں ہو پا رہی, اور اوپر سے ملک کی جو سچویشن ہے وہ بڑی خراب ہو رہی. سر اس میں گرینڈ الائنس کس طرح رول پلے کر سکتا ہے اس ساری سچویشن کو نیوٹرلائز کرنے میں؟ دیکھیں گرینڈ الائنس تو ابھی میں یہ کہنا کہ بن گیا ہے یا اس کی کوئی ایجنڈا سیٹنگ, لیکن اس کی طرف سٹیپ تو ہے نا. ہاں, اٹس اے سٹیپ ٹوورڈز کہ جی ٹوگیدرنیس. لیکن اس کی جو بنیاد تھی وہ یہ تھی کہ تمام قیادت جو وہاں موجود تھی یہ انہی کا انیشیٹو تھا. ان سب کی ڈیزائر اور ان سب کی جو خواہش کے اوپر یہ ہونے والا کٹ تھا. صحیح ہے. اور اس کے اندر جو اصل پہلی چیز جو زیر نظر تھی وہ یہ تھی کہ سب کا یہ خیال تھا کہ اپوزیشن میں موجود تمام پارٹیوں کو اکٹھے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ عوام کا دباؤ ہے تمام لیڈروں کے اوپر. اور اس وقت میں آپ کو بتا دوں سیاست مفاد کا نام بھی ہے. سیاست میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے انٹرسٹ کو بھی دیکھتے ہیں. ان کا پولیٹیکل انٹرسٹ بھی یہی کہہ رہا ہے کہ آپس میں اکٹھے ہو جاؤ. صحیح ہے. حکومت کچھ آفر کر دے, اپوزیشن میں سے کوئی حکومت کی طرف نہیں جائے گا چونکہ حکومت کے پلے کچھ ہے نہیں. حکومت, وہ جو میں نے دانوں والی بات کی نا, مطلب یہ ہے کہ یہ سیانے نہیں ہو سکتے, ان کے پلے ہی کچھ نہیں ہے. تو یہ جو لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں یہ عوام کے دباؤ میں اور عوام کے پریشر میں اکٹھے ہوئے ہیں. ان کا آبجیکٹیو جو تھا وہ ٹوگیدرنیس تھا, اور اس میں ڈیفینیٹلی یہ انڈر کنسیڈریشن تھا کہ اس وقت جو سیاسی قیدی ہیں عمران خان صاحب سے لے کے باقی تمام جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی جو ہے وہ ایک وقت کی ضرورت ہے, اور ایک ایسا پولیٹیکل پروسیس چاہیے جس کے نتیجے میں آئندہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو سکے.
ٹھیک ہے. اور میری تو اس کے بارے میں پہلے سے ایک تجویز موجود ہے کہ پاکستان میں الیکشن اس وقت فیئر اینڈ فری ہوں گے جب قومی، صوبائی اور بلدیاتی انتخابات اکٹھے ہوں گے، اور یہ کرنے پڑیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن کمیشن کا پورا پروسیس جو ہے وہ فیئر اینڈ فری ہو جائے گا. میں نے جو اس میٹنگ میں سب لوگ ملے، اور ہمارا یہ کٹ کا مطلب ہم نے میڈیا کو بھی نہیں بلایا ہوا جی بالکل، اس لیے کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یہ میٹنگ جو تھی یہ ہم نے اسی لیے کی تھی کہ اس میں ہم دل کی باتیں کر سکیں. لیکن ہم نے پوری میٹنگ مولانا صاحب نے کی دل کی باتیں. جی بالکل، اور پوری میٹنگ کو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، ہمارے پاس وہ موجود ہے. اس کو جب آپ ریٹروسپیکٹو میں اس کو جا کے جب آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ ایک سب کی کامن کنسرنز ہیں. ایک تو یہی کہ جی ٹوگیدرنیس ہونی چاہیے، ایک یہ ہے کہ جی آئندہ انتخابات کو فیئر اینڈ فری اور روبسٹ کیسے بنایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. پھر یہ ہے کہ آئین کا تحفظ اور جو باقی ایشوز ہیں، قیدیوں کی رہائی، یہ جو سارے معاملات ہیں، ان معاملات کے لیے یہ جو میٹنگ تھی اس کے اندر ایک اوپن ڈسکشن ہوئی، اور یہ ڈسکشن جو ہے انشاءاللہ چلتی رہے گی. اور یہ کب تک سر ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک الائنس اپنی فارمیشن میں آ جائے گا؟ اور اس کے دیکھیں، میں نے تو اس الائنس کے بارے میں بتایا کہ یہ آپ نے بھی شروع میں وہی فرما دیا کہ کئی دہائیوں کے بعد جی سر یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو نیچرلی ہو رہی، آرگینکلی ہو رہی ہے، انٹرسٹس پہ ہو رہی ہے، پولیٹیکل قیادت کے، پبلک کی ڈیمانڈ پہ ہو رہی ہے. یہ جو عشائیہ تھا، میں نے تو یہ بات کہی ہے کہ یہ عشائیہ جو تھا یہ عوام کے اعزاز میں عشائیہ تھا، ان کی خواہش کے اوپر عشائیہ تھا. چونکہ